بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل سے آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کی خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں، اور ہر لمحہ سوتے جاگتے رب العزت سے دعائیں مانگتا ہوں کہ یا اللہ، جو لوگ کسی بھی مصیبت یا مشکل میں گرفتار ہیں ان پر رحم فرما اور ان کی زندگیاں آسان فرما۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے بیٹا جنم دینے کے بعد۔ ہاسپٹل میں بیٹا جنم دینے کے 1 گھنٹے بعد وہ کہاں گئی؟ عنوان پھر سن لیجئے۔ ہاسپٹل میں بیٹا جنم دینے کے 1 گھنٹے بعد وہ کہاں گئی؟ ناظرین، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 2 بڑے اداروں میں اہم عہدوں پہ فائز تھا، اور مجھے روزانہ دوستوں کی طرف سے دعوتیں ملتی تھی کہ آج ہمارے ساتھ چلو، کوئی کہہ رہا ہے میرے ساتھ چلو، کوئی کہہ رہا ہے میرے ساتھ چلو، کسی نے کہا فلاں جگہ بہت اچھی محفل لگی ہوئی ہے، کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ بہت اچھے کھانے کا اہتمام ہے اور آپ کو بھی وہاں بلوایا گیا ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی کے ہتھے چڑھ جاتا تھا، اور جہاں میں جاتا تھا وہاں چاروں طرف کہانیاں ہی کہانیاں بکھری ہوتی تھی۔ ایک بار بعض نادان دوست مجھے ایک محفل میں لے گئے جہاں پر لڑکوں کے ساتھ کچھ لڑکیاں بھی موجود تھیں، اور پینے پلانے کا دور بھی چل رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے، جس کے ساتھ کوئی سہیلی یا لڑکی یا عورت نہیں تھی، اس نے اچانک کہا، اور تسی سارے اپنی اپنی سہیلیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہو، اسی بھی اپنی سہیلی نو بلانے ہیں۔ اس نے وہاں پر موجود ایک جونیئر صحافی کے ذریعے ایک خاتون کو بلوایا۔ خاتون آئی، خاتون نے وہاں پر وقت گزارا۔ 1-2 گھنٹے کے بعد وہ خاتون، جو کافی فربہ تھی، وہ کوئی بہت سمارٹ لڑکی نہیں تھی، خاتون تھی اور فربہ، بہت موٹی تھی، بڑے بڑے چہرے والی، مجھے یاد ہے اس کا چہرہ بھی آج۔ وہ وہاں وقت گزارنے کے بعد واپس چلی جاتی ہے۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ آج کے حالات میں سنانی بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں اپنی پچھلی بہت ساری کہانیوں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے معاشی اقتصادی حالات، بے روزگاری اور دیگر بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہزاروں لاکھوں گھر خواتین کی، بچیوں کی کمائی سے، مزدوری سے چل رہے ہیں، کیونکہ گھر کے مرد جو ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ یہ جو میں موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں، یہ کسی
शख्सियत पर, किसी हुकूमत पर तनकीद नहीं है। हुकूमत किसी की भी होती, हुक्मरान कोई भी होता, हालात ऐसे ही होने थे, क्योंकि ये हालात जो मौजूदा हालात हैं ये माजी के हालात का तसलसल है, जहां सिर्फ हुकूमतें आती रहीं, हुक्मरान आते रहे, वक्त गुजारते रहे, अपने और अपने खानदानों के, अपने दोस्तों के मसाइल हल करते रहे, कौम की तरफ तवज्जो ना दी गई। उस महफिल में जो खातून आई जिसका मैंने जिक्र किया, जब वो वहां से चली गई तो उसके लाने वाले लड़के ने, जो एक जूनियर सहाफी था, मेरे कान में कहा, आपको पता है मैं इसको कहां से लाया हूं? मैं कि इसके घर से लाए हो? कहां से लाए हो? किसी अड्डे से लाए हो? कहता नहीं। कहता मैं इसे फला हॉस्पिटल से जबरदस्ती लेके आया हूं, ये आने के काबिल नहीं थी, लेकिन क्योंकि मुझ पर इसरार किया गया था कि मैं लेके आऊं, तो मैं मिन्नत समाजत करके लाया हूं। ये औरत जो यहां वक्त गुजार के गई है, जिसने कुछ लोगों का दिल बहलाया है, ये औरत यहां आने से 1 घंटा पहले अस्पताल में अपने एक बेटे को जन्म दे चुकी थी। नाजरीन, इस कहानी की तफसील में जो है बहुत वक्त लगेगा, हम जुज़ियात में जो है बहुत वक्त लगेगा। मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ और जाते जाते आपसे गुजारिश करता हूँ कि खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। ऐसी कहानियाँ मुसलसल सुनते रहने के लिए आपसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को फॉरवर्ड करें। खुदा हाफिज।